السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، میں آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں، یہ جو ہے یہ پوری دنیا کا، یہ ویسے تو اسرائیل کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا کامیاب جاسوس ہے، لیکن میں اس کو پوری دنیا کا کامیاب جاسوس کہتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی موساد کی ایجنسی جو ہے، یہ عام لوگوں کو نہیں رکھتے، غیر غیر یہودیوں کو نہیں رکھتے اپنے پاس، لیکن یہ یہ صرف ان گنے چنے لوگوں کو رکھتے ہیں اور یہودیوں کو رکھتے ہیں۔ پاکستان کی ایجنسی کی طرح نہیں، ISI کی طرح نہیں کہ یہ اپنا وہ کر لیں، جیسے کہ ہر کسی کو رکھ دیں، میجر صاحب، کرنل صاحب، یہ وہ، اس طرح سے نہیں ہے، یہ بالکل مختلف لوگوں کو رکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ٹھیک ہے، یہ کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ہے ایلی کوہن کے بارے میں۔ ایلی کوہن کے بارے میں جو ہے ایک مفصل تاریخ میں بتا رہا ہوں۔ یہ پیدا ہوا ہے 1924 میں، 1926 میں، اور فوت ہوا ہے 1965 میں، 1956 میں۔ چلیں اب تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایلی کوہن کی ذاتی پس منظر اور موساد میں شمولیت اور دمشق میں پوشیدہ مشن اور حاصل شدہ معلومات اور ان کے اثرات اور گرفتاری و سزا اور شدید دور میں ان کے متعلق تازہ انکشافات کا مفصل تاکیدی جائزہ پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں تاریخی ذرائع اور تازہ خبروں کے حوالہ جات شامل کروں گا اس کے اندر۔ چلیں بڑھتے ہیں ناظرین۔ پہلے جو ہے اس کی پیدائش اور ابتدائی زندگی اور اسرائیل یہ کیسے آیا، اس کے بارے میں بات چیت کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایلیاہو ین شاہول کوہن 26 دسمبر 1924 کو الاسکندریہ مصر میں پیدا ہوا۔ ان کے خاندان کی جڑیں حلب شام سے منسلک تھیں، یعنی کا جو خاندان تھا وہ شام کا ایک شہر ہے حلب، اس شہر کے ساتھ اس کی جڑیں جو ہیں وہ منسلک تھیں، اور وہ کئی زبانیں بولنے میں ماہر تھے، عربی، عبرانی، انگلش، کافی ساری زبانیں میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ خصوصاً عربی، فرانسیسی اور عبرانی زبانیں شامل ہیں۔ مصر میں ان کا تعلق یہودی برادری اور اس کے امور سے رہا۔ 1950 کی دہائی کے سیاسی اتار چڑھاؤ کے بعد وہ آخر کار 1957 کے بعد اسرائیل ہجرت کر گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایلی کوہن موساد تک اس کا راستہ کیسے بنا اور اس کی تربیت کیسے ہوئی۔ ناظرین، اسرائیل آنے کے بعد کوہن کا معمولی پیشہ ورانہ پس منظر تھا، مگر ان کی عربی زبان اور ثقافت پر گرفت جو تھی اس نے موساد کی توجہ کھینچی کہ یہ بندہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو عربی زبان پر گرفت حاصل ہے، اور نہ صرف زبان پر بلکہ ثقافت پر بھی، یہ چال ڈھال میں بھی عربی لگتا ہے، اور اس کو عربی ثقافت پر کافی گرفت حاصل ہے۔ موساد نے انہیں پوشیدہ مشن کے لیے خصوصی تربیت دی۔
پوشیدہ شناخت کی تیاری، سماجی رابطہ کاری، سوشل انجینئرنگ، خفیہ پیغام رسانی کے اصول اور دستاویزات، تصویری ثبوت حاصل کرنے کے ہنر۔ موساد کا مقصد ایک ایسا ایجنٹ بنانا تھا جسے شامی اعلیٰ حلقوں میں بآسانی قبول کیا جا سکے۔ یہ تھی وہ وجہ جس کی وجہ سے موساد نے ایلی کوہن کو اپنے ہاں ریکروٹ کیا۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس ایلی کوہن کو ہم اپنے پاس ریکروٹ کر کے شام کے اعلیٰ حلقوں میں، یعنی اعلیٰ سیاسی حلقوں میں، یعنی جو ایک اقتدار کے ایوان ہیں، یعنی جیسے وزارت عظمیٰ، پھر آگے چل کر یہ وزیر دفاع بھی بنا تھا، شاید یہ بنا تھا، میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو نا یہ یعنی جو شام کی حکومت کی باغ ڈور میں جو وزیر بن سکے اور وزیروں مشیروں کو جو حکومتوں میں شامل ہو کر حکومتوں کا تختہ پلٹ کر سکے، ایسا بندہ اسرائیل کو چاہیے تھا۔ اس لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ موساد نے اپنے ہاں ریکروٹ کیا۔ اب بڑھتے ہیں آگے کہ موساد نے جب ایلی کوہن کو اپنے ہاں ریکروٹ کر لیا، بھرتی کر لیا، تو اس کا نیا نام کیا رکھا گیا اور ارجنٹائن سے شام تک کیسے آیا اس کی، یہ کیا؟ آگے پڑھتے ہیں۔ کامل امین ثابت کے نام سے ایک مکمل ساختہ شناخت تیار کی گئی۔ ناظرین، ایلی کوہن کو شام میں بھیجنے سے پہلے موساد نے اس کا نام تبدیل کیا۔ اس کا نام تو تھا ایلی کوہن۔ اس کو عربی زبان پر اور عربی ثقافت پر تو گرفت حاصل تھی، مگر تھا تو وہی یہودی، نام اس کا ایلی کوہن تھا، تو اس کو مسلمان کی شناخت دی گئی۔ کیا نام رکھا گیا؟ کامل امین ثابت اس کا نام رکھا گیا، اور ایک امیر عرب تاجر کی اس کو شکل دی گئی۔ ایک امیر عرب تاجر کی کہانی، فرضی کاروباری ریکارڈ اور ثقافتی چھوٹی باتوں تک کی تفصیل تاکہ وہ اصلی طور پر نظر آئے، عربی باشندہ لگے۔ اس پردے کے نیچے ایلی کوہن ابتدا میں لاطینی امریکہ ارجنٹائن میں بطور تاجر مقیم ہوئے، وہاں سے روابط بنا کر 1961-62 کے دوران دمشق منتقل ہوئے اور جلد ہی شامی سیاسی و فوجی حلقوں کے اندر اپنا نیٹ ورک قائم کر لیا۔ یہ چیز پہلے اس کو بھیجا ارجنٹائن میں، وہاں پھر جو ہے یہ وہاں پر رہا، کچھ کاروباری سرگرمیاں کی ہوں گی اپنا ریکارڈ بنانے کے لیے، پھر وہاں سے تعلق بنا کر 1961 میں اور 62 کے دوران دمشق اس کو بھیجا گیا، اور بہت جلد اس نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر شامی سیاسی اور فوجی حلقوں کے اندر اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ پھیلا لیا اور کام کرنا شروع کر دیا اس نے۔ اب بات کرتے ہیں دمشق میں کیسے داخل ہوا اور کیسے لوگوں کا اعتماد جیتا اور معلومات کیسے حاصل کی۔ یہ ناظرین آئیے، کامل امین ثابت جو اصلی میں ایلی کوہن تھا، کامل کے روپ میں کوہن نے شامی سیاسی و فوجی شخصیات کے ساتھ پہلے دوستی قائم کی، ان کی ضیافتیں، ان کی یعنی دعوتیں کیں، پھر کاروباری پیشکشیں ان کو کیں، اور اشتراکی مفادات ان کے نزدیکیوں کا ذریعہ بنی۔ سب سے پہلے اس نے شام کے سیاسی اور فوجی شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ دوستی کی، پھر ان کی دعوتیں کرتا تھا، پھر ان کو کاروبار کی پیشکشیں کیا کرتا تھا، پھر ان کے ساتھ کاروبار کا اشتراک کیا کرتا تھا، ان کو اپنے کاروبار میں
شامل کیا کرتا تھا، پھر جو ان کے مفادات کے اوپر کام کرتا تھا اور اس طرح سے ان کو فائدے پہنچاتا تھا سیاسی اور فوجی لوگوں کو، اور ہر طرح سے مسلمانوں کی کمزوری ہے، پیسہ، مال، عورت، اس طرح وہ دفاعی منصوبوں، فوجی پوسٹنگز اور گولان ہائٹس پر شامی قلعوں کے بارے میں حساس معلومات تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دستاویزات کی مائکرو عکس برداری، نقوش جمع کرنا اور ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے ایسی تفصیلات بھجوائیں جو اسرائیلی کمانڈ کے لیے قیمتی ثابت ہوئیں۔ یہ ساری تربیت اس کو دی گئی تھی کہ دستاویزات کی فوٹو کیسے کھینچنی ہے، نقشے کیسے بنانے ہیں، پھر ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے اس نے ایسی تفصیلات بھجوائیں جو اسرائیلی فوج کے لیے کارگر ثابت ہوئیں۔ آگے ناظرین بڑھتے ہیں گولان ہائٹس کے بارے میں، اور درختوں والی جو مثال دی جاتی ہے اس کے بارے میں۔ اور یہ ناظرین تاریخی روایات اور متعدد ذرائع کے مطابق اہلی کوہن نے شامی فوجی مقامات کے بارے میں تفصیلات بھیجیں جو بعد میں 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل کے لیے مفید ثابت ہوئیں۔ ایک مشہور مثال وہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ شامی پوسٹس کے قریب درخت لگانے کا مشورہ دیا گیا جو غیر فطری منظر بن کر اسرائیلی افواج کو ٹھکانوں کا اندازہ لگانے میں مددگار ہوئے۔ اس نقطے پر ماہرین میں بحث رہی ہے کہ معلومات کس حد تک براہ راست جنگ کے نتائج پر اثر انداز ہوئیں، مگر عمومی تاثر یہ ہے کہ کوہن کی اطلاعات اہم تھیں۔ دیکھیں کیسا اس نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں یہ گرفتار کیسے ہوا۔ 1965 میں شامی خفیہ ایجنسیوں نے ریڈیو سگنلز کی غیر معمولی سرگرمی نوٹ کی۔ سویت مدد سے سگنل ٹریسنگ کر کے ایجنٹ کے اپارٹمنٹ کا پتہ لگایا گیا اور 23 جنوری 1965 کو ایلی کوہن کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے اسباب پر طویل جدل رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیو کمیونیکیشن میں بے دھیانی کا نتیجہ تھا، جبکہ موساد اور بعد کے تحقیقی بیانات یہ موقف دیتے ہیں کہ یہ کامیاب شامی سویت کاؤنٹر انٹیلیجنس کی وجہ سے ہوا۔ 2022 میں موساد نے بھی اشارہ کیا کہ اصل وجہ سگنل کا ٹریس ہونا تھا، نہ کہ غیر پیشہ ورانہ حرکات۔ اب بات کرتے ہیں اس کی مقدمے اور سزا اور انتقال کی۔ ناظرین ایلی کوہن کو شامی فوجی عدالت نے جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل نے سفارتی کوششیں کیں جن میں کئی ممالک اور مذہبی شخصیات کی اپیلیں شامل تھیں، مگر شام نے حکم اعدام قائم رکھا۔ 18 مئی 1965 کو دمشق کے مارجا اسکوائر میں انہیں عوامی انداز میں پھانسی دی گئی۔ اس واقعے کا شواہد اور ویڈیو ریکارڈنگز بعد میں منظر عام پر بھی آئیں۔ شام نے کبھی ان کی باقیات واپس نہیں کی اور یہ معاملہ اسرائیلی خاندان اور حکومت کے لیے طویل عرصے تک جذباتی موضوع رہا۔ اسرائیلی سماج میں ایلی کوہن کو ایک قومی ہیرو کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی بیوی نادیہ نے ان کی یاد میں سالوں تک جدوجہد کی اور ان کی واپسی کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ ان کی زندگی پر مبنی ایک مشہور ڈرامائی سیریز دی اسپائی 2019 بھی بنائی گئی جس نے ان کی کہانی کو عالمی سطح پر متعارف کروایا۔ البتہ اس میں تاریخی سچائی اور ڈرامائی تخلفات پر ناقدین کی طرف سے سوالات بھی اٹھائے گئے۔ مئی 2025 کو اسرائیلی حکام نے اعلان کیا کہ موساد نے ایک کوورٹ آپریشن کے ذریعے شامی آرکائیو جو
ہیلی کوہن کے متعلق ہزاروں دستاویزات، خط، تصاویر اور ذاتی اشیاء پر مشتمل تھا، واپس حاصل کر لیا ہے۔ اس مجموعے نے محققین کو اس مشن کے کچھ گمشدہ پہلوؤں کو نئے شواہد کے ساتھ پڑھنے کا موقع دیا، اور یہ یادگار اسرائیل میں رسمی طریقے سے نادیہ کو پیش کی گئی۔ اس واقعے کو میڈیا نے بڑے پیمانے پر کوریج دی اور اسے تاریخی طور پر اہم قرار دیا گیا۔ ہیلی کوہن کی کہانی صرف ایک حقیقی جاسوسی ڈرامہ نہیں، یہ بین الاقوامی سیاست، خفیہ جنگی حکمت عملی اور انسانی قربانیوں کا آئینہ ہے۔ ان کی کامیابیوں نے اسرائیل کو قیمتی فوجی اور جغرافیائی معلومات دی تھیں، اور گرفتاری نے خفیہ ایجنسیاں اور ان کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا۔ ساتھ ہی ان کی داستان اخلاقی سوالات کو بھی جنم دیتی ہے۔ ریاستی مفاد بمقابلہ فردی جان، جعلی شناخت کے ذریعے بنائی گئی باہمی بھروسے کی سچی قیمت، اور جنگ و امن کے بیچ لکیروں کا معیار۔ ناظرین، یہ تھی ایلی کوہن کے بارے میں کہانی جو میں نے مختصر طور پر آپ کو بتائی، جو اسرائیل کے لیے ایک ہیرو کا درجہ رکھتا ہے۔ ناظرین، کمنٹس میں اپنا خیال ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب میں چاہتا ہوں اجازت، میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔